الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہمیں اس مبارک دین میں اور اس مبارک پیغمبر کی امت میں آنا نصیب ہوا کہ جن کے وجود کی برکتیں ان کی دنیا میں آمد سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی. ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن آپ کی آمد سے قبل ہی اس دنیا میں ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے، اور آپ کی آمد سے قبل ہی ایسی برکتوں کا ظہور ہوا کہ انسان کی عقل دنگ اور حیران رہ گئی. اور پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں آمد کا وقت ہوا تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اس وقت کی برکتیں پھر الگ تھی، اور جب آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہو گئی، پیدا ہو گئے، ولادت ہو گئی، تو اس ولادت کے وقت کی برکتیں الگ شان والی تھی. اور اس دن سے لے کر قیامت تک اللہ پاک نے آپ کے وجود کی برکات سے اس امت کو مالا مال فرما دی. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں اور بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس محبوب اور مبارک ہستی کی امت کے اندر پیدا فرمایا، جس پر ہم اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے. آج ہر طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک تذکرے ہیں، آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. ایک ایمانی زندگی میں تو ایسا لمحہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جو لمحہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر، آپ کی محبت،
آپ پر درود شریف کے بغیر گزر جائے. مومن کی تو ساری زندگی اللہ کے پاک پیغمبر کی محبت سے لبریز ہے، بھری ہوئی ہے. مومن کی زندگی کا ہر لمحہ وہ آپ کی اتباع کا ایک مظہر ہونا چاہیے. ہماری زندگی کا ہر عمل اس بات کو ظاہر کرے دوستو کہ یہ عام آدمی نہیں جا رہا، یہ عام آدمی نہیں بیٹھا ہوا، یہ عام آدمی کاروبار نہیں کر رہا، یہ عام آدمی کھانا نہیں کھا رہا، یہ عام آدمی سفر نہیں کر رہا، یہ عام آدمی کی تقریب نہیں ہے، بلکہ ہمارا وجود اتباع نبوی میں ایسا رنگ چکا ہو کہ جو بھی دیکھے وہ سمجھ جائیں کہ یہ آخری پیغمبر کا سچا امتی. اور امتی بھی وہ ہے جو واقعی اپنے پیغمبر سے سچی محبت کر کے ان کے عشق میں ڈوبا ہوا. تو آپ کی ولادت باسعادت کے تذکرے اور اس کا جو ذکر ہے وہ اتنا عجیب ہے اور اتنا بابرکت ہے کہ ایک صاحب ایمان کے ایمان کو مزید خوشی حاصل ہوتی. ایک مسلمان جب آپ کی مبارک سیرت کو پڑھتا ہے نا، یقین کریں میں سچی بات عرض کر رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی بھی سیرت کی مستند کتاب کو، کسی رسالے کو کم از کم اس مہینے میں تو ضرور پڑھیں، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب بندہ اپنے پیغمبر کی زندگی کو صرف پڑھتا ہے نا، اپنی آنکھیں اس سے گزارتا ہے، آپ کے حالات کو جب پڑھنے لگتا ہے، آپ کے اوپر آنے والے حالات کو جب پڑھتا ہے تو ایمانی کیفیات عجیب ہو جاتی. آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو آپ کی آمد سے قبل ہی اس دنیا کے نظام میں کچھ عجیب و غریب معاملات اللہ کے حکم سے پیش آنے لگ گئے، اور یہ واقعات اور معاملات اس بات کی علامت تھی کہ اب اس شخصیت کی آمد کا زمانہ شروع ہونے والا ہے جن پر اللہ پاک نبوت کے سلسلے کو مکمل فرما دے. اور وہ شخصیت جن کے لیے اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا ہے، سجایا ہے، مہکایا ہے، اور جن کے وجود کے ساتھ پھر آخرت کا زمانہ جڑ چکا ہے، اس ہستی کا زمانہ وہ قریب ہو چکا ہے. اس لیے بات ہمیشہ عرض ہوتی ہے اور ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے پہلے 3 سلسلوں میں اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آئی. 3 سلسلوں میں آپ کے دادا پر آئی، پھر آپ کے والد حضرت عبداللہ پر آئی، اور پھر آپ کی والدہ حضرت آمنہ پر آئی. اس لیے کہ قیمتی چیز جب اللہ پاک کسی کو دینا چاہتے ہیں، یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ پاک پہلے ان کو خوب آزماتے ہیں، خوب اللہ پاک ان کو آزمائش کی چکی میں پیستے ہیں، پتہ چلے، اندازہ ہو اتنی بڑی نعمت کا اہل ان کو بنایا جا رہا ہے، واقعی یہ میری آزمائشوں کو سمجھ کے برداشت کر سکتے ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا ہیں جن کا نام کیا ہے دوستو؟ عبد المطلب. یہ تو ان کا اصل نام نہیں ہے، آپ کے دادا کا اصل نام ہے شیبہ. شیبہ یہ اصل نام ہے، شیبہ. اور
शैबूबत अरबी में कहते हैं सफ़ेदी को। इसलिए जब किसी के बालों में, दाढ़ी में बुढ़ापे की सफ़ेदी आई तो उसको अरबी में शैब कहते हैं और जवान को शाब कहते हैं। अरबी की फसाहत देखें दोस्तों, सिर्फ एक हर्फ का फर्क है। शीन अलिफ बा हो तो शाबुन के माने एक भरपूर नौजवान, और अलिफ की जगह आप या लगा दें, शाबुन से शैबुन हो जाए तो इसके माने क्या है? बुढ़ापे के। तो आपके दादा जो है हजरत शैबा, ये जब पैदा हुए तो इनके सर के बालों में सफेद बालों की एक लकीर थी। अमूमन तो ऐसा नहीं होता, पैदाइशी बच्चे के सर पे पहले ही बाल कम होते हैं, और होते भी है तो वो सियाह होते हैं बिल्कुल, इसलिए कि वो तो अभी दुनिया में आया है, अभी बुढ़ापा कहाँ है। लेकिन ये बच्चा कुछ अलग था। जब पैदा हुए तो सुर्ख सफेद और हुस्न जमाल तो इस सिलसिले में चला आ रहा था, लेकिन सर के बालों में एक लकीर ऐसी थी जो खालिस सफेद थी। उस सफेदी को पेश नजर रख करके बड़ों ने इस बच्चे का नाम क्या रखा? शैबा रखा। शैबा। ये शैबा आप अलैहिस्सलाम के क्या है दोस्तों? दादा। जब ये पैदा हुए तो अल्लाह की शान देखें कि इनके कुछ पैदाइश के कुछ वक्त के बाद इस शैबा के जो वालिद थे, इनके वालिद आप अलैहिस्सलाम के क्या हुए? परदादा हो गए। ऐसा ही हुआ ना? इनके वालिद जो थे वो अचानक बीमार हुए और फौत हो गए। शैबा को उनकी वालिदा लेकर इनके ननियाल आ गई, अपने माँ बाप के यहाँ आ गई, और वो कहाँ था? मदीना मुनव्वरा के करीब एक इलाका था, वहां आ गए। अब ये छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ आ गया। अब जाहिर सी बात है कि इतनी जवानी की उम्र में औरत बेवा हो गई, गोद में बच्चा भी है, ज़ाहिरी दुनिया के असबाब नहीं थे, तो बच्चा उसी माहौल में बाकी इलाके के बच्चों के साथ खेल कूद के बड़ा होने लगा। लेकिन याद रखें दोस्तों, बुजुर्गों, के अल्लाह का ज़ाब्ता है कि खानदानी असरात इंसान के खून के जरिए मुंतकिल होते हैं, जो सिफात होती है। एक दिन मक्का मुकर्रमा का एक शख्स था जो बहुत बड़ा ताजिर था। वो तिजारत के लिए मदीना मुनव्वरा के इस इलाके से गुजरा। उसने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं और आपस में निशानाबाजी की मशक कर रहे हैं। निशाना लगाते हैं ना, तो दूर एक निशाना रखते हैं और यहां से बच्चा एक तीर फेंकता है, तो जाहिर सी बात है बच्चे किसी का तीर भी नहीं पहुंचता, खता होता है। लेकिन उनमें एक बच्चा ऐसा है जो है भी बड़ा खूबसूरत और उसके सर के बालों में सफेदी भी है। वो बच्चा जब तीर मारता है तो वो जाके सीधा निशाने पे लगता है, और जब निशाने पे लगता है तो फिर बच्चा था, तो फिर अपने जोश और तरंग में आकर अरबी में अशार कहता था। और जैसे अरबों की आदत थी कि अपने नस्ब और कौम की तारीफ करते थे, तो ये बच्चा जब निशाने पे तीर मारता था तो फिर जोश में आके कहता था कि मेरा निशाना कभी नहीं चूक सकता, इसलिए कि मैं अरब के सबसे आली खानदान कुरैश का बच्चा हूं। इस मक्का के ताजिर ने, चूंकि वो मक्का की जिंदगी को जानता था, वहां के लोगों को जानता था, उसने सुना ये बच्चा अपने आप को कुरैशी कहता है, मक्की कहता है, खेल रहा है यहां के बच्चों के साथ, ये क्या चक्कर है। उसने बच्चे को बुला के पूछा कि बेटा आप कौन हो, आपके वालिद कहाँ हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं जानता था, बच्चा था। लेकिन उस बच्चे ने इतना कहा कि मैं तो अपनी मां के साथ हूं, वालिद तो नहीं है मेरे। उस ताजिर ने उस बच्चे के घर की मालूमात की और सारी कहानी उसको समझ में आ गई कि भाई ये तो हमारे मक्का मुकर्रमा के सबसे बड़े खानदान का
وہ بچہ ہے کہ جس کے والد فوت ہو گئے اور یہ یہاں پہ اس کی بچپن کی عمر یہاں ضائع ہو رہی ہے، بچوں کے ساتھ کھیل کود کے گزر رہی ہے۔ تو اس تاجر کو ایک بڑا دکھ ہوا کہ ایسا قیمتی بچہ، وہ بچپن ایسا گزر رہا ہے۔ جب یہ تجارت سے فارغ ہو کے واپس مکہ گیا تو اس بچے کے شیبہ کے جو چچا تھے، چچا سے مراد یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا کے بھائی، شیبہ کے چچا کا نام تھا مطلب۔ اس کو کہا کہ آپ اتنے بڑے خاندانی لوگ ہیں، آپ نے خبر لی آپ کا ایک یتیم بھتیجا ہے، وہ کہاں ہے، کیسے بڑا ہو رہا ہے؟ کہا بھئی وہ تو اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننیال چلے گئے تھے، اب ہمیں خیر خبر نہیں۔ کہا خبر لے تو آپ لوگوں کے لیے باعث عار ہے۔ مطلب نے جب سنا تو اس نے قسم کھائی کہ جب تک اپنے اس بھتیجے کو لا کر اپنی تربیت میں بڑا نہیں کروں گا، میں اس وقت تک سکون کی نیند نہیں سوؤں گا۔ سیدھا سواری پر بیٹھا، مدینہ آیا اور اپنے اس یتیم بھتیجے کو دیکھا، گود میں لیا، گھر گیا کہ بھئی میں اس بچے کو لینے آیا ہوں۔ تو ماں نے کہا بھئی میرے پاس تو یہی ایک آسرا ہے جس کو دیکھ کر میں زندگی گزار رہی ہوں، یہ بھی چلا گیا تو بات ختم۔ خاندان بیٹھ گیا، کیا کریں؟ مطلب جو چچا تھے بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا لے جانے کا مقصد بچے کو ماں سے جدا کرنا نہیں، بلکہ اس کی تربیت کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، تعلیم کا انتظام کرنا ہے، یہ بچہ قیمتی ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی تو خاندان نے کی والدہ کو سمجھایا کہ بھئی آپ کیسے سنبھالے گی اور کب تک سنبھالیں گے، بچے کو جانے دیں، یہ کبھی کبھی لائیں گے، ملاقات ہوتی رہے گی تاکہ ترتیب پہ ہو جائے۔ شیبہ اپنے چچا کے ساتھ بیٹھ گئے، اونٹ پر بیٹھ گئے اور اب واپس مکہ مکرمہ گئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ کے لوگ اپنے کام کاج میں مصروفیات میں لگے ہوئے تھے۔ اب چچا آگے بیٹھے ہوئے، بچہ پیچھے جیسے بیٹھتے ہیں اپنے چچا سے لپٹ کر بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں کی نظر پڑی، کہا کہ مطلب ہے، پیچھے ایک خوبصورت بچہ ہے۔ تو اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ عام طور پہ تاجر جاتے تھے، کہیں غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی، کوئی غلام مل جاتا تھا اس کو خرید کے لے آتے تھے۔ تو سب کو یقین ہوا کہ مطلب اپنے لیے کیا خرید کر لائے ہیں؟ غلام خرید۔ اور غلام کو عربی میں کیا کہتے ہیں دوستو؟ عبد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عبد۔ یہ جو ہم بچوں کے نام رکھتے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ۔ تو عبد کے معنی آتے ہیں غلام کے اور بندے کے۔ تو لوگوں نے جیسے ہی دیکھا تو انہوں نے بے ساختہ کہا کہ ھذا عبد المطلب، او بھائی مطلب ایک غلام خرید کر کے لایا ہے۔ وہ جو لفظ اٹھا نا عبد المطلب کا، وہ ایسا چپک گیا کہ اس بچے کا جو اصل نام شیبہ تھا نا، وہ پس منظر میں چلا گیا۔ اب جس سے سوال ہو، جو بھی پوچھے، جیسے میں نے ابھی آپ ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کے دادا کا نام، تو آپ نے فرمایا عبد المطلب، اس لیے کہ اب یہی مشہور ہو گیا۔ بات سمجھ گئے؟ یہ آزمائش آپ کے دادا کی تھی کہ بچپن میں والد چلے گئے، پھر وہاں وقت گزرا، لیکن اللہ پاک وہاں سے نکال کے لے آئے۔ اب جب مکہ مکرمہ پہنچے تو اب اس بچے کا بڑا خیال رکھتے تھے، پرورش کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہی برکتوں کا سلسلہ شروع تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جو زمزم کا کنواں ہے مکہ مکرمہ میں، جو زمزم کا آب زمزم کا کنواں ہے نا دوستو، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ زمزم کا پانی گہرائی میں چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس پر ایسی دھول جم گئی، ایسی مٹی جم گئی کہ لوگ پریشان ہو گئے کہ زمزم کے کنویں کا جو منہ تھا وہ کہاں چلا گیا۔
پانی نایاب ہو گیا، مکہ والوں پر قحط سالی ہو گئی، پانی نہیں آ رہا۔ یہ جو بچہ ہے شیبہ عبد المطلب، اس نے ایک رات خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے کہ شیبہ تم جاؤ، فلاں جگہ ایک پتھر پڑا ہے، اس پتھر کو کدال سے توڑ دو، جب تم اس کو توڑو گے تو اس کے نیچے سے زمزم کا پانی دوبارہ سے نکل آئے گا۔ لوگ بہت دنوں سے پریشان تھے، اتنا پریشان ہو گئے تھے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ والوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، پانی نہیں ہے۔ صبح یہ اٹھے اور جا کے لوگوں کو جمع کیا، کدالے لے کر گئے، انہوں نے کہا بھئی کیا کر رہے ہو؟ کہا زمزم کا کنواں تمہیں نکال کے دے رہا ہوں۔ کسی کو سمجھ نہ آئے، اس نے کدال اور پھاوڑے چلانا شروع کیے، طویل وقت گزر گیا، اب کھدائی ہو رہی ہے، کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی۔ کہا یار بچے کی بات ہے، بچے نے خواب دیکھا، تم بھی پاگل ہو گئے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ آگے بڑھے اور انہوں نے جو اپنی کدال اس پتھر کے اوپر دے ماری تو اسی وقت نیچے زمزم کا پانی چھوٹ گیا اور نکل آیا۔ تو ان کی برکت سے اللہ پاک نے زمزم کے کنویں سے دوبارہ اہل مکہ کو سیراب فرمایا۔ جب بڑے ہوئے ان کی شادی ہو گئی، شادی جب ہوئی تو طویل عرصے اللہ کی شان یہ کہ اولاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک منت مانی عبد المطلب نے اور کہا کہ اللہ نے مجھے اگر 10 بیٹے دیے، کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے اگر اللہ نے مجھے دیے تو ان میں سے ایک بیٹا اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے، نحر کر دیں گے۔ یہ اس زمانے کی ایک منتوں کا سلسلہ تھا۔ تو اللہ کی شان، اللہ نے کرم کیا، ایک بیٹا ہوا، 2 بیٹے ہوئے، 10 بیٹے ہو گئے، یکے بعد دیگرے۔ اب منت پوری کرنی ہے، کیا کریں؟ لوگ جمع ہو گئے، 10 میں سے کس کو اللہ کے نام پہ قربان کریں؟ پرچیاں ڈالی، جب پرچی نکالی تو سب سے چھوٹے بیٹے کا نام نکلا اور ان کا نام تھا عبداللہ، جو آپ علیہ السلام کے والد۔ اب سب سے چھوٹا بیٹا، سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ محبوب، اس سے دل لگا ہوا، اب دل اداس ہو گیا، کیا کریں؟ جو وہاں کاہن تھے انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے منت کو اسی شکل میں پورا نہیں کرنا تو اس کے عوض آپ 10 اونٹوں کو رکھ دیں۔ اب 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کے نام کی پرچی، اب نکالیں اب کیا نکلتا ہے؟ 10 اونٹوں کی پرچی، عبداللہ کے نام کی پرچی، جب نکالی پھر عبداللہ کا نام، کا 10 کو 20 کر دیں، پھر پرچی نکالی، پھر عبداللہ کا نام، کا 30 کر دیں۔ اب 10 کا عدد بڑھتا جا رہا ہے، کہاں تک پہنچا؟ 90 تک۔ 90 تک میں ہر مرتبہ جب بھی پرچی نکلتی کہ قربانی کون دے گا تو نام کس کا آتا ہے؟ عبداللہ کا آتا ہے۔ بالآخر 100 اونٹ اور عبداللہ کا نام۔ اب جو پرچی نکالی تو 100 اونٹوں کی پرچی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اللہ پاک نے ان کے عوض 100 اونٹوں کی قربانی کو قبول کیا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو تعارف فرمایا، انا نبی القبلتین وابن الذبیحتین، انا نبی القبلتین، فرمایا میں وہ نبی ہوں جسے اللہ نے 2 قبلے دیے۔ کون کون سے؟ ایک بیت اللہ شریف اور ایک بیت المقدس، جس پہ آج اسرائیل قابض ہے، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ انا نبی القبلتین، اور آگے فرمایا وابن الذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا، 2 قربانی دینے والوں کا بیٹا ہوں۔ ایک قربانی کس نے دی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، وہ بھی چھری کے نیچے آ گئے تھے نا دوستوں۔ اور دوسرا ان کے والد حضرت عبداللہ بھی قربانی کے لیے ان کا نام آیا، لیکن اللہ پاک نے فضل فرمایا تو حضرت عبداللہ پر بھی قربانی آ گئی۔
اب حضرت عبداللہ بڑے ہوئے، جوانی کی عمر کو پہنچے، اور یہ بھی بڑے خوبصورت تھے، اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ ان کی جو پیشانی تھی اس میں ایک سرخ رنگ کا خاص نشان تھا، سرخ رنگ کا پیشانی۔ تورات کے اندر لکھا ہوا تھا آسمانی کتابوں میں کہ آخری پیغمبر کی ولادت جس گھر میں ہوگی تو اس کے والد کی پیشانی کی جو چمک ہوگی وہ سب سے الگ ہوگی، نمایاں ہوگی۔ سب سے زیادہ خوف یہود کو تھا کہ اللہ نے ہمیں نبوت کا اتنا لمبا سلسلہ دیا ہے، کہیں ہم سے چلا نہ جائے، آخری نبی بھی ہم میں آئے۔ تو اس زمانے سے ان کی سوچ میں اتنی ایک عصبیت ہے کہ اپنی عورتوں اور نوجوان بچیوں کو کہا ہوا تھا کہ تم نوجوانوں کی پیشانی کو دیکھا کرو، جہاں ایسا فرق نظر آئے نا تو ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو کہ وہ تم سے نکاح کر لے یا تعلق بنا لے۔ اس لیے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ایک دن میں گزر رہا تھا مکہ مکرمہ سے، وہاں ایک مشہور عورت تھی یہود کی، اور ایسی تھی کہ جس کے پیچھے نوجوان رشتوں کے لیے پاگل گھومتے تھے، ایسی حسین و جمیل۔ وہ اپنے دروازے سے نکل کر مجھے گھور رہی تھی، جب میں گزرا تو ایک دم سامنے آئی اور کہا کہ میں وہ عورت ہوں کہ جس کے لیے رشتے دروازے پہ کھڑے ہوتے، لیکن میں اپنا آپ پیش کرتی ہوں، آپ تیار ہو؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں تو اس طرح نکاح نہیں کر سکتا ہوں، یہ تو میرے بڑوں کا اختیار ہے۔ اس نے کہا چلو نکاح نہیں، ہم بغیر نکاح کے ملاقات کر لیں، یعنی نعوذ باللہ بدکاری کر لیں۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا ہم جس خاندان کے ہیں اس میں کبھی بدکاری کا تصور نہیں آیا، اللہ نے ہمارے اس نسب کو زنا بدکاری سے محفوظ رکھا ہوا۔ اور ان کا رشتہ کہاں طے ہوا؟ مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا بنو زہرہ۔ کیا نام تھا دوستو؟ بنو زہرہ کے اندر ایک بچی تھی آمنہ نام کی، اور یہ ایک بڑا شریف النسب خاندان تھا۔ وہاں ان کی نسبت طے ہو گئی اور وہاں حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا، اور جب یہ نکاح کے بعد واپس آئے تو کہتے ہیں وہ پیشانی کی جو سرخ لکیر تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حقیقت میں نور تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ نے آپ کی پیشانی میں رکھا ہوا تھا۔ جیسے حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا اور ملاقات ہوئی، وہ نور وہاں سے ان کی والدہ کے بطن میں منتقل ہو گیا تھا، وہاں آگے۔ اور ابھی حضرت آمنہ حمل سے تھی، 6 مہینے گزرے تھے حمل کو کہ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام چلے گئے۔ اب شادی کو اتنی کم مدت گزری ہے، لیکن ترتیب تھی، روزگار کا ایک طریقہ تھا، تو یہ شام چلے گئے۔ تو حضرت آمنہ ان کے انتظار میں بڑی بے چین رہتی تھی کہ یہ کب واپس آئیں گے۔ اللہ کی شان یہ کہ وہ قافلہ واپس آیا، اور طریقہ یہ تھا کہ جب تجارتی قافلے آتے تھے تو لوگ اونٹوں کی گردن کی گھنٹیاں بجانے لگتے تھے، ایک اطلاع ہوتی تھی۔ تو سب خوش ہو گئے، حضرت آمنہ بھی، سب آ گئے ایک ایک کر کے، حضرت عبداللہ نہیں آئے۔ یہ کہاں گئے؟ کہا کہ راستے پہ ایک جگہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے اچانک، کچھ دن ہم رکے رہے، پھر جب طبیعت نہیں سنبھلی تو ہم نے ان کو آپ کے گھر میں، یعنی بنو زہرہ کا جو علاقہ تھا وہاں پہ ان کو منتقل کیا، وہ بیمار وہاں پر ہے۔ تو حضرت آمنہ وہ اپنے شوہر کو دیکھنے کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہوگا، لیکن اللہ کی شان دیکھے کہ ابھی پہنچی بھی نہیں تھی کہ اطلاع کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ دنیا کے سارے سہارے دوستوں، آج ہم دیکھتے ہیں نا بعض دفعہ چھوٹے معصوم بچے یہ رہ جاتے ہیں، تو انسان سوچتا ہے پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا، ان کی کیا ترتیب ہوگی، تربیت کون کرے گا، حفاظت کون کرے گا۔
شاید اس دنیا کے لوگوں کا اور ماؤں کا دل پھٹ جاتا، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کریں گے، لیکن اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو اس دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا کہ کوئی غم اور فکر نہیں کرو۔ ابھی میرے محبوب کی دنیا میں آمد نہیں ہوئی کہ والد چلے گئے، 6 سال کی عمر ہوئی والدہ چلی گئی، 8 سال کی عمر ہوئی دادا چلے گئے۔ جتنا ایک انسان کو سنبھالنے والے قریبی رشتے ہیں دوستو، اللہ نے ایک ایک کر کے آپ سے لیے، تاکہ کل دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ بھئی چونکہ تربیت کرنے والے بہت تھے اسی لیے وہ بن گئے۔ سارے ظاہری اسباب اور سہارے ختم کر دیے کہ اس یتیمی کے اندر بھی اس یتیم بچے کو کس ذات نے اس مقام تک پہنچایا کہ آج دنیا میں انسان جہاں جاتا ہے وہاں اللہ کے پاک پیغمبر کے تذکرے ہیں دوست، آپ کی تعریفیں ہیں، آپ کا ذکر خیر ہے، آپ پہ درود پاک بھیجا جاتا ہے، آپ کے نام پر آپ کی محبت میں مر مٹنے والی امت تیار بیٹھی ہے دوستو۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، اس ہستی کا تذکرہ اس مہینے میں چل رہا ہے کہ جن کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے ہی اللہ پاک نے ایک برکتوں کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ تو اگر ہم آپ کے طریقے پر، آپ کی سنتوں پر، آپ کے اسوہ پر اپنی زندگی کو گزاریں تو ہماری زندگی میں کتنی برکتیں آئیں گی دوست۔ ماہ ربیع الاول کو اس نیت کے ساتھ گزاریں اور نیت کریں کہ واقعی یہ بڑی خوشی کا مہینہ آ گیا، ہمارا دل خوشی سے سرشار ہے، اور ہم نیت اور عزم کرتے ہیں کہ جتنی زندگی اللہ پاک نے دی ہے پوری زندگی اتباع سنت میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔